میری پیاری اللہ، میں زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں 21 سال گزارنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ رب کی محبت میں دل سے بہایا گیا ایک آنسو، صرف ایک سرگوشی ہمیں اس کے کتنا قریب کر دیتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتی تھی، ان کے سامنے اپنے دکھڑے روتی تھی، پھر اس کی ایسی لت لگی جو مجھے میرے رب کے در پر کھینچ دی۔ تب میں نے جانا وہ تو خاموش دلوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ میں سجدے میں سر جھکا کے خاموشی میں آنسو بہاتی ہوں اور وہ میرے دل سے ہر بوجھ اس طرح ہلکا کر دیتا ہے جیسے مجھے یقین ہو کوئی تو ہے جو مجھے سن رہا ہے، مجھے سمجھ رہا ہے۔ یقین جانے میں اب شدت سے انتظار کرتی ہوں کب میں محبت کا سجدہ کروں اور کب وہ مجھے محبت کے تھپکیاں دے کر سکون بخش دے۔ میری شرک سے بھی قریب میرے اللہ، خطائیں میری ذات کا حصہ ہے، مگر میری رحمان تیری معاف کرنے کی صفت میری گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ مجھے ہر اس گناہ پر معاف کرنا خدایا جو مجھ سے جان بوجھ کر اور انجانی میں ہوئی ہے۔ میرے مالک، مجھے ایسا سجدہ عطا کر جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو مجھے تیری ایسی محبت عطا کرے کہ مجھے پھر کسی اور محبت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میرے اللہ، میں کبھی راستہ بھٹکنے لگوں تو مجھے صراط المستقیم پہ چلانا، اس کی منزل صرف جنت ہے۔ اللہ، میری آنکھیں بہت گنہگار ہیں یا اللہ، مگر یہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ یا رب، یہ آپ کا دیدار چاہتی ہے۔ اللہ، آپ جانتے ہیں یہ آنکھیں اس قابل نہیں، لیکن اللہ آپ جانتی ہیں میرا دل آپ کی محبت سے تڑپتا ہے۔ اللہ، میرا دل کرتا ہے آپ سے ملنے کو۔ جب میں آپ کے پاس آنے لگوں تو اللہ میرے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائے۔ اللہ، مجھے ہر فرشتہ خوش ہو کر بتائے تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ مجھے آگے بڑھ کر مبارک دے کہ تمہارا رب تم سے ملنے کا منتظر ہے۔ اللہ، میں گنہگار ہوں لیکن آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں موت کے وقت آپ کی رضا کی، آپ کی جنتوں کی بشارت چاہتی ہوں۔ میرا اللہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، وہ مجھے مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے میں کن حالات سے لڑی ہوں، میرا دل کس دعا پر اٹکا ہوا ہے، وہ جانتا ہے میں نے کتنی کوششیں کی ہے، کتنی دعائیں مانگی ہے۔ وہ دعا تو ہمیشہ طرف دیکھ کر قبول کرتا ہے نا۔ وہ جانتا ہے میں اس کے سامنے کتنا تڑپی ہوں، وہ جانتا ہے جہاں مجھے لگتا تھا اس تکلیف سے میرا دل پھٹ جائے گا، میں نے وہاں بھی صرف اس کا سجدہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے میں نے کس طرح اس کے سامنے گر گرا کر دعائیں کی ہے۔ وہ جانتا ہے میرے اس کے علاوہ کوئی نہیں، میں اس سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی؟ وہ نہیں سنے گا تو مجھے کون دے گا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے مانگوں گی؟ وہ سب جانتا ہے جو میں کہہ بھی نہیں پاتی۔ مجھے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا، کیونکہ کوئی لاکھ گنہگار کیوں نہ ہو وہ دعا مانگنے والوں کی لاج رکھتا ہے۔ وہ میری دعائیں سنے گا اور قبول بھی کرے گا، ضرور کرے گا۔ آخر وہ میرا اللہ ہے، میری پیاری اللہ۔ کبھی میرا دل کرتا ہے میں چیخ چیخ کر رو دوں، پتہ ہے کیوں؟ اپنی گناہ اور اس کی رحمت کو دیکھ کر۔ مجھے عام سی لڑکی سے اتنی محبت، میری اتنے گناہ اور پھر بھی میری کانوں تک حی علی الفلاح کی صدا پہنچاتا ہے۔ وہ بار بار مجھے فلاح کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہ مالک ہو کر مجھے حقیر کا انتظار کرتا ہے۔ اس کو تو حاجت نہیں میرے سجدوں کی، مگر وہ پھر بھی بار بار سجدے کی طرف بلا لیتا ہے۔ میں قطرہ مانگتی ہوں تو وہ سمندر دیتا ہے۔ اس کے سوا کون ہے ایسی محبت کرنے والا؟ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھتے نہیں، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے
لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسی نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ تم نے کیسے سوچ لیا اللہ کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں کوئی دھوکہ دے گیا؟ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کوئی تمہیں چھوڑ جائے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اجازت سے گرتا ہے۔ اصل میں اللہ نے یہ کہانی لکھی ہی ایسی تھی، اللہ نے یہ کہانی ادھوری ہی لکھی تھی۔ اب تم سوچ رہے ہوگے اللہ نے یہ کہانی ادھوری کیوں لکھی، پوری کیوں نہیں لکھی؟ وہ اس لیے اگر اللہ یہ کہانی پوری لکھ دیتا تم اللہ تک کیسے پہنچتے؟ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کرنا تھا، اس لیے اس کہانی کو ادھورا لکھا۔ اب تم نے اس ادھوری کہانی کو پورا کروانا ہے، اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے، گر گرانا ہے۔ اب تم کو صبر اور دعا کے ذریعے رب کو راضی کرنا ہے، اور جیسے ہی پھر رب کو تمہارا صبر پسند آئے گا ویسے ہی وہ کن فرما دے گا، یعقوب اور یوسف کی طرح برسوں کے بچھڑے کو ملا دے گا۔ تم کو بس دعا کرتے رہنا ہے، جیسے یوسف کے بھائیوں کے دل بدلے اور انہیں غلطی کا احساس ہوا اور وہ جھک پڑے اپنے بھائی کے سامنے، اسی طرح اللہ تمہارے اپنوں کی بھی دل بدل دیں گے اور انہیں بھی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ بھی جھک پڑیں گے تمہارے سامنے۔ اگر تم کو منزل یوسف جیسی پانی ہے تو صبر بھی یوسف جیسا کرنا ہوگا۔ سنو، ہمت نہیں ہارنا، تم صبر اور نماز سے مدد لیتے رہنا، تمہاری منزل قریب ہی ہے، یقین جانو۔ تم بس صبر اور دعا کرتے رہنا، وہ رب تمہاری ادھوری کہانی پوری کرنے ہی والا ہے۔ جب اللہ ہمیں دولت، کامیابی اور وہ سب عطا کرتا ہے جس کی ہمیں طلب ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے بہت خوش ہے، بھلے ہی ہم ان چیزوں میں الجھ کر اپنی نمازیں تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ مگر جانتے ہو جب اللہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب شکر کا امتحان لینا ہوتا ہے تو اسے وہ سب عطا کرتا ہے جس کی طلب اس کے بندوں کو ہوتی ہے۔ جب بھی اللہ کچھ عطا کرے تو اس کا شکر کرو، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو اور عطا کرتا ہے، اور جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ صبر کے بعد اللہ وہ عطا کرتا ہے جس کی ہمیں امید تک نہیں ہوتی۔